نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے ایک قدم آگے کیا۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نہ تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے تھے، بھائی ہم تو پہلی صف میں نمازیں ہی اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپکے چپکے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا، اور ہاتھ اٹھایا پھر آپ نے نیچے کر لیا؟ تو نبی پاک فرمانے لگے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی۔ نظر اٹھی تو جنت میں تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں، جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں، میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا، میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرا دل میں خیال آیا جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھل گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نہ تجسس سے کھل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی اور بات بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے، اگر میں وہ خوشہ توڑ کر لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے، تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی، میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا کہ نہ سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری۔